السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پوری کائنات کو جو انسان کی جو نظر میں وہ بھی اور جو نظر میں نہیں ہے، جہاں تک انسان کی نظر پہنچ سکتی ہے، اور جہاں انسان کی نظر ہی نہیں پہنچتی، آسمان سے پہلے آسمان تک نظر جاتی ہے، اس کے بعد تو جا ہی نہیں رہی۔ جو کچھ اللہ نے غیب میں رکھا ہوا ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اور جو ظاہر کیا ہے تو 7 زمین 7 آسمان، اس سے سارا تو نہیں ظاہر ہوا، بہت تھوڑا سا ظاہر ہے، اور جو کچھ اس کی نظروں سے ہو جاتا ہے نظر ہی نہیں آ سکتا، جو مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ ساری چیزوں کی، ساری کائنات کے خالق ایک اکیلے اللہ رب العزت ہے۔ کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ آسمان کا، نہ زمین کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ ستاروں کا، نہ انسان کا، نہ عرش کا، نہ فرشتوں کا، کوئی چیز وجود نہیں، اکیلے اللہ سے بس۔ یہ اللہ پاک خود فرما ہے، میں نے پیدا کیا، ساری چیز میں نے بنائی ہے، اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ اللہ پاک نے پہلے اپنی قدرت سے قلم بنایا، سب سے پہلے قلم کے بننے پر قدرت چلی، پھر اس قلم پر اللہ کے علم کا فیضان ہوا، اور اس نے لکھنا شروع کیا، جو اللہ کے علم میں تھا، بس اور کسی کے علم میں نہیں تھا ہی نہیں کچھ، تو اس نے لکھنا شروع کیا۔ یہاں تک لکھ ڈالا کتنی بکریاں پیدا ہوں گی، اس کے کتنے بچے ہوں گے، وہ کب مریں گے، کتنی چوڑیاں ہوں گی، سارا لکھ کر قرآن لکھ دیا، زبور لکھ دیا، توریت لکھ دی، صحیفے سب لکھ دیا، قلم میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں خالی نظر پہ نہیں چلنا چاہیے، انسان دھوکے میں رہ جائے گا۔ پھر اللہ پاک جو خبریں دے رہے ہیں، جو دی ہیں، اگر وہ انسان کے علم میں اور یقین میں نہیں ہے تو اس دھوکے میں رہے گا۔ پھر بس اتنا ہی سمجھے گا جتنا نظر آ رہا ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اسی میں گھومتا رہے گا، اور ایک دن مر جائے گا۔ پھر جو خبریں آئیں وہ ساری سامنے آئیں گی، پھر کہے گا یہ کیا ہوا۔
یہ تو ہم نے سنا تو تھا، ہم نے یقین نہیں کیا تھا اس پر۔ اس لیے زندگی جو اللہ نے دی اس کو معمولی نہ سمجھی جائے۔ سب کچھ لکھ ڈالا قلم نے، پورا قرآن، توریت، زبور، انجیل، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک ہوگا سب لکھ ڈالا۔ پھر اللہ نے کائنات کی تخلیق زمین آسمان پیدا کر دی، سورج، چاند، ستارے، فرشتوں کا سارا نظام۔ اب فرشتے نظر آ رہے ہیں کسی کو؟ جنت، دوزخ، پوری دنیا میں جو کچھ چیزیں اس کو سب کو پیدا کر دیا، پھر انسان کو کیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو چیز میں نے پیدا کی ہے، جتنی بھی جو تمہاری جو نظر میں ہے وہ بھی، اور جو نظر میں نہیں ہے وہ ساری میری قدرت سے پیدا ہوا، میری قدرت کے ماتحت ہے، میرے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں جو تھوڑی بہت طاقتیں انسان کو نظر آ رہی ہیں، مٹی کی، لوہے کی، پانی کی، زمین کے اندر کی چیزوں کی، اس کو طاقتور سمجھتا ہے یہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس طاقت کو حاصل کر لوں گا تو میں بھی طاقتور ہو جاؤں گا۔ یہی دھوکہ ہے، اسی دھوکے سے نکلنا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کی یہی بھاگ دوڑ ہے، بس اکثریت کی یہی بھاگ دوڑ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جو قدرت سے یہ جو بنا ہوا ہے، جو نظر آ رہا ہے، اس میں جو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، اس طاقت کو حاصل کر لوں تو آدمی اپنا ہاتھ پیر مار رہا ہے، کوئی زیادہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی کم حاصل کر لیتا ہے۔ اور موت سے سب چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ جب کیا کرے گا؟ جس طاقت کو حاصل کیا تو گئی آپ سے۔ اور یہ جتنی بھی طاقتیں ظاہر ہو رہی ہیں، جس کے پیچھے انسان سر مار رہا ہے، سونا، چاندی، پیتل، ایٹم پہ، اس کے حصول میں جو انسان اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے کہ طاقتور چیز ہے، تو اللہ پاک نے انسان کی، مومن کی طاقت کا تذکرہ کیا ہے۔ جو کہ ہم جانتے نہیں، نہ جس کی فضا ہے، نہ ماحول ہے۔ جب اللہ پاک نے زمین کا بنانے کا ارادہ کیا کہ زمین بنانی تھی، آسمان زمین سورج سے اللہ نے بنائے، تو پہلے اللہ پاک نے پانی کو بنایا، پانی کو پیدا کیا۔ رکے ہوئے پانی کو، اس کو پیدا کیا، پھر وہاں سے ایک بلبلہ اٹھایا، جہاں اس وقت بیت اللہ بنا ہوا ہے،
وہیں سے اس پانی پہ اس بلبلے کو پھیلا دیا زمین، اس بلبلے سے زمین پیدا کی، زمین کا حکم ہوا، زمین ساری پانی پر پھیل گئی۔ اب یہ زمین جب بنائی اللہ پاک نے، حکم دیا، اس میں ساری چیزیں بھر دیں، جو کچھ زمین سے نکلنا ہے وہ سب اللہ نے بھر دی اس میں، لیکن زمین ہل رہی تھی، جیسے پانی پر پتا ہلتا ہے نا، ایسے زمین ہل رہی تھی۔ اللہ پاک نے پھر اس کے ہلنے کو روکنے کے لیے اس میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، یہ اوپر پہاڑ نظر آتے ہیں، اندر بھی ایسے ہی ہوتے، گاڑ دیے اس کو، اب زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ یہ چیز، یہ پہاڑ کی طاقت کو دیکھ کر فرشتے بہت حیران ہوئے کہ اتنی طاقتور چیز ہے جس نے زمین کے ہلنے کو ہی روک دیا۔ تو اللہ پاک سے عرض کیا، فرشتوں نے سوال کیا، اے اللہ یہ پہاڑ سے بھی کیا کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، اس سے طاقتور لوہا ہے جو اس کو توڑ دیتا ہے، ریزا ریزا کر دیا، تو لوہے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر سوال کیا کہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آگ۔ اس سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز؟ تو اللہ پاک نے فرمایا پانی، جو آپ کو بھی بجا دیتی۔ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہوا، جو پانی کو بھی لے کے اڑتا ہے بادلوں میں۔ پھر سوال ہوا، تجسس بڑھتا گیا، اللہ پاک سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، یہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ کتنی بڑی بڑی طاقتیں جو اللہ نے بتائی، طاقتور ہی بات چل رہی تھی نا، کہ ان سب سے بڑی، ان سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، اس آگ سے، اس ہوا سے، اس مٹی سے، اس پانی سے۔ وہ مومن کے ہاتھ سے وہ صدقہ چیز جو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ان ساری طاقتوں سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ پتہ ہوگا تو مٹی آگ کے پیچھے نہیں بھاگے گا نا، سونے چاندی، اور یہ سب کا یہ کوئی فرض چیز نہیں تھی، تو جس کے نفلی عبادت میں اتنی طاقت ہے تو اس کی سنت میں اور فرض میں کتنی طاقت ہوگی؟ بس انسان اگر یہ بات سمجھائی نہ جائے یا نہ سمجھے تو دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے، آسمان زمین اس کے سامنے بھی حیثیت ہے، انسان اتنا قیمتی ہے۔ یہ تو ساری جتنی بھی چیزیں اللہ نے پھیلائی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی وہ تو اتنا قیمتی بنایا کہ سب اس کی خدمت کے لیے بنایا۔ اتنا قیمتی انسان ہے جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، جو اپنی قیمت مٹی سے لگا رہا ہے۔
کسی عہدے منصب سے اپنی قیمت بنا رہا ہے، یا مال سے، سونے سے، چاندی سے اپنی قیمت بنا رہا ہے، تو یہ تو ساری اس کے سامنے اللہ نے اس کی قیمت کے سامنے ان ساری چیزوں کو بے حیثیت قرار دیا ہے۔ کہ ساری کائنات کو اس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں، ایک بھول ہو گئی آدم علیہ السلام سے، ایک چوک ہو گئی جس کی وجہ سے نیچے اتارا گیا۔ نیچے اتارا گیا، اور ساری دنیا اس کے لیے اللہ نے سجائی زینت۔ تو یہ زینت جو ہے نا سجائی ہوئی اللہ پاک نے، یہ نعمت تو ہے لیکن امانت بھی ہے۔ تو پہلا انسان جو اتارا گیا زمین پر وہ نبی اتارا گیا، آدم علیہ السلام۔ پھر ان کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ ساری قیامت تک سب ان کی اولاد ہے۔ اب جب دنیا کی چیزوں میں انسان آیا تو دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک پہلی بھی چیزوں نقشوں کی تابع داری میں لگ گیا، اور ایک اللہ کی تابع داری میں لگ گیا۔ دو حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا کہ انسان چونکہ قیمتی ہے، کہیں یہ دنیا میں جا کے بھٹک نہ جائے، کیونکہ جہاں جب انسان اتارا گیا تو شیطان بھی اتارا گیا، یہ دونوں اتارے گئے۔ اور اس کو اختیار دے دیا اللہ پاک نے انسان کو، کسی مخلوق کو، فرشتوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو اختیار دیا۔ اب دنیا میں اس کا امتحان شروع ہو گیا کیونکہ اختیار دے دیا۔ یہ اختیار، اپنے اختیار ہونے کے باوجود اختیار ہے اس کو کہ چاہے آنکھ سے گناہ کر لیں، ہاتھ سے پیٹ پھاڑ دے کسی کا، کان سے غلط بات سن لیں، اختیار ہے اس کو۔ اللہ اس کے کان، اس کو بہرا نہیں کر دیں گے، اندھا نہیں کر دیں گے، یا اس ٹانگ سے چور چوری کے لیے جائے تو اللہ اس کی ٹانگ نہیں توڑ دیں گے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس لیے جاری کیا اللہ پاک نے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کر لیں۔ اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بھائی قابیل اور حابیل، پہلے سلسلہ یوں شروع ہوتا تھا، ایک عمل میں لڑکی اور لڑکا، دوسرے عمل میں لڑکی اور لڑکا، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرا دیا۔ اب حابیل اور قابیل، ان کے حصے میں جو
لڑکی آئی میں، یہ جو 2 حصوں میں بٹا آدم کی اولاد بٹی ہے اس کا ایک پہلا واقعہ ہی ہے. تو قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی، اور حابیل کے حصے میں جو آئی تھی وہ خوبصورت تھی بہت، وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. اب قابیل جو ان کے والد اور نبی جو بات بتا رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، شیطان کی مانی یا نفس کی مانی، شیطان کی مانی. اس وقت کی یہ دین تھا، یہی شریعت تھی. اب آدم علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں ہے یہ تمہارے سے کہ یہ ہے، وہ کہہ رہا نہیں میں تو یہ لوں گا. آگے چال میں شیطان کی بھائی کو قتل کر دیا. ایسی انسانیت بڑھتی رہی. اللہ پاک انبیاء علیہ السلام بھیجتے رہے کہ قیمتی انسان ہے، یہ میری ساری مخلوقات کا عظیم شاہکار ہے، امتحان کے لیے اتارا گیا ہے. اس کی اصل جگہ یہ نہیں ہے، امتحان کا ہے. کتنے بھی مالے بنا لو، کتنے بھی بنگلے بنا لو، کتنے بھی محل بنا لو، کتنی بھی بادشاہ بنو، ہے امتحان کا نہیں ہے امتحان کا. نہ آرام کا ہے نہ قیام کا ہے. یہی بات آ کے انبیاء علیہ السلام سمجھاتے تھے کہ جو شیطان جو اترا ہے کہ اس کی چکر میں نہ آ جائیں. جو انبیاء علیہ السلام آ کے انسانوں میں محنت کرتے تھے اس محنت کا جو خلاصہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ پاک اپنی پورا تعارف کرا کر انبیاء علیہ السلام کو پوری تربیت دے کر انہی انسانوں کے اندر سے ان کی تربیت تھی، تعارف بھی معصوم، ان کو اللہ چنتے تھے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، جن کو اصحاب دعوت کہتے ہیں، دعوت والی انبیاء علیہ السلام. کیونکہ پورا تعارف تھا، جو کچھ دنیا میں ہے ظاہر وہ بھی ان کے سامنے تھا، جو کچھ غیب میں وہ بھی سارا ان کے سامنے تھا. انسان کے پورا تعارف، پوری جنت ان کے سامنے، پوری دوزخ ان کے سامنے، قبر کے حالات ان کے سامنے، حشر کا میدان ان کے سامنے، پل صراط ان کے سامنے، کن چیزوں سے یہ کامیاب ہوں گے وہ ان کے سامنے، کن چیزوں سے ناکام ہوں گے وہ ان کے سامنے. اس لیے انبیاء علیہ السلام اللہ پاک ان کے دل میں ایک ہمدردی اور خیرخواہی بھر کر بھیجتے تھے کہ یہ میرے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور یہ اہل باطل ہو گئے ہیں، یعنی باطل کی جال میں پھنس گئے ہیں، یعنی شیطان کی. ان کو پیار، محبت، ہمدردی سے اس کی چال سے باہر نکالو. یہ انبیاء علیہ السلام کے دل میں لے جاتے خیرخواہی بھر کے، کیونکہ انسان
اللہ کی بہترین مخلوق ہے. اس کو اپنے لیے بنایا تھا. چونکہ امتحان میں ڈال دیا ہے، یہ اہل باطل ہیں، ان کی باطل کی مرکزی وہ شیطان ہے. یہ اس کی جال میں پھنس گئے. اس لیے ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے، چاہے تمہارے ساتھ کتنا ہی دل سوز معاملہ کرے، ان کو وہاں سے نکالنا ہے. اگر یہ اس کی جال سے نہیں نکلے اور اسی پہ مر گئے تو ان کی دنیا بھی بگڑے گی اور آخر بھی بگڑے گی. اب انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ انسانوں کے بیچ میں چلتا رہا، رہبری کا اور رہنمائی کا. چونکہ انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو پورا سمجھتے تھے، اور ان کے سامنے اللہ کی طاقت، قدرت، اللہ کی ساری صفات ان کے اندر پیوست ہوتی تھی دل میں. اور مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سارا ان کے سامنے ہوتا تھا. اس لیے پوری بصیرت کے ساتھ کام کرتے تھے. اب چاہے تم ان کو دھکے دو، چاہے گالیاں دو، چاہے ٹکڑی کیوں نہ کر دو، شہید کیوں نہ کر دو، چاہے آگ میں تم جلا دو، انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اس وقت تک لگے رہتے جب تک اللہ نے وہ وقت متعین کیا ہوا ہے. ہم واقعات انبیاء علیہ قرآن میں علماء سے ہم سنتے کہ کتنے واقعات انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک نے وحی کیے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور بہت سارے نبیوں کے واقعات. ان کی محنت، یہ اللہ نے وہی کیا ہے، ان کی محنت کی اتباع کرنے والے، محنت سے جو لوگ ان کی اتباع میں آ جاتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے، ان کا کیا حال، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا حال، یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے قرآن میں وہی کیا ہے. جو صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. کہ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان کیسے غرق ہوئی اور فرما بردار کیسے کامیاب ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے والے جو برسوں سے مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. آج بھی انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ کہیں اور تلاش کر رہا ہے، اس لیے اور پھنستا جا رہا ہے. مصیبت میں تو آج بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ انسانیت مسائل سے پاک ہو چکی ہے، انسانیت کے مسائل حل ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں انفرادی طور پر بھی مسائل میں پھنسے ہوئے، اجتماعی طور پر بھی مثال میں پھنسے ہوئے، الا ماشاء اکثریت، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو.
اللہ پاک نے بتایا کہ مصیبت سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اس لیے یہ واقعہ وہی کیا ہے. ہم نے صرف واقعہ کو واقعہ سمجھ کر اپنی معلومات کو بتا دیا، اور ہماری معلومات میں ایک چیز آ گئی جو تربیت میں تھی وہ صرف معلومات میں رہ گئی. جو تربیت کی چیز تھی تو اللہ پاک بتا رہے ہیں دیکھو بنی اسرائیل کیسے مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی. بہت سارے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بات، اور تھوڑے سے برسوں سے پھنسی ہوئی تھی. پھنسنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی مسئلہ ہے جس سے مسائل وجود میں آتے ہیں. اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے سب مسئلے حل. فرعون اور قبطی ان پر مظالم ڈھاتے تھے، ان سے بیگاری کا کام لیتے تھے. بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، مصیبت میں کیوں آئے اور مصیبت سے کیسے نکلے، یہ اس واقعے میں تربیت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم مصیبت میں آئے ہوئے ہیں تو نکلنے کا بس یہی راستہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مال جمع ہو جائے گا تو نکل جائیں گے، سونا جمع ہو جائے گا تو نکل جائیں گے، بادشاہت مل جائے گی تو نکل جائیں گے، اچھا عہدہ مل جائے گا تو نکل جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ تم زیادہ بہت بڑا ملک حاصل کر لو گے تو تم مصیبت سے نکل جاؤ گے، یا بہت ساری دوائیں حاصل کر لو گے تو تم بیماری کی مصیبت سے نکل جاؤ گے، یا بہت سارا اسلحہ جمع کر لو گے تو حفاظت کیا نام تمہاری حفاظت ہو جائے. یہاں اللہ پاک کا کوئی وعدہ نہیں آتا. جہاں وعدہ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اللہ پاک قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں، نبیوں کے ذریعے بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب کچھ بتایا. ان کے بعد والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے امت کے پہلا طبقہ صحابہ نے سب کچھ دیکھیں اب ہم کہاں بیٹھے ہوئے. تو اس واقعے کی تربیت بنی اسرائیل پر یہ جو مصیبت آئی وہ کس وجہ سے آئی یہ بتایا گیا ہے، اب کس وجہ سے گئی یہ بتایا گیا ہے. مصیبت صرف اس وجہ سے آئی کہ وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے. اور جو زندگی بتا کے اللہ پاک نے جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کے ذریعے بتایا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا. پتہ نہیں کتنے برس تک مصیبت میں پڑے رہے، اور فرعون کو اس کے بعد مسلط کر دیا اللہ پاک نے. ایسا مسلط کر دیا، ایسا مسلط کر دیا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جب چاہے زمین کو ہلا دے، جب چاہے سمندر کو اڑا دے، جب چاہے آگ لگا دے. پہلے اللہ کو سمجھا تو جائے، پہلے اللہ کی پہچان تو ہو جس کے لیے پیدا کیا تھا معرفت کے لیے. تو اتنی مصیبت کہ نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. یہ نجوم فرعون کو بتایا. فرعون نے اپنے درباریوں کو بتایا، مشورہ شروع.
کیا کرنا چاہیے؟ سارا فیصلہ یہ کیا اس نے، فرعون نے یہ فیصلہ کیا، اس نے ایسا مسلط کر دیا تھا کہ اس کا فیصلہ ہی چلتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب بھی کہنا کہ میں رب ہوں سب کا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کیا لڑکا پیدا تو اس کو ذبح کر دو اور لڑکی پیدا کو چھوڑ دو۔ واقعہ تفصیلی ہے لیکن پھر تربیت کیا ہے؟ ایک تربیت اس کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو فرعون چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ چھوڑ کے رکھیں گے وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ فرعون کی چاہت تھی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، یہ اس کی اسکیم تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سارے بچے اگر تم ذبح کر دو گے تو تمہاری کھیتی باڑی کون کرے گا؟ اس واقعے میں اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ سے ہونا اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونا اس واقعے میں ہے۔ ایسے جتنے بھی واقعات ہوں جسے ہمیں یقین میں لانا ہے۔ تو یہ فیصلہ کیا فرعون نے، اچھا یہ بات تو صحیح ہے کہ سارے بچے ہی ذبح ہو جائیں گے تو پھر عورتیں تھوڑی سارا کام کر سکیں گی۔ تو اس نے فیصلہ کیا ایک سال جو بچہ ہو اس کو چھوڑ دو اور ایک سال جو دوسرے سال اس کو مار دو، تاکہ ہمیں آبادی بھی محنت کی مل جائے اور لوگ بھی قتل ہوتے رہیں، مرد کی تعداد کم ہو جائے۔ جو بھی اس نے سوچا وہ بیوقوف دکھائی۔ اب جو قتل کرنے کا سال تھا اس میں تو اللہ نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو چھوڑنے کا سال تھا اس سے پیدا کیا ہارون علیہ السلام کو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے، تو روح کے جانے سے نہیں ہوگا، مخلوق کے جانے سے نہیں ہوگا، ملک سے نہ ملک سے ہوگا، نہ ملک والوں سے، نہ مال سے ہوگا، نہ مال والوں سے۔ کتنی بھی ان کے پیچھے جوتیاں چٹکاتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مال سے ہونے کا یقین ہے تو دھوکے میں، ملک سے ہونے کا یقین ہے تو دھوکے میں، طاقت سے ہونے کا یقین ہے تو دھوکے میں، یہ دھوکے میں ہے۔ تو اللہ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے تو دھوکہ لوگوں کا کھل جاتا ہے۔ فرعون کا بھی کھلا، بڑے دھوکے میں تھا، جب تک اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی بہت دھوکے میں پڑتا گیا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ ہی کر دیا۔ اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ خیر، تو اس کی اسکیم تو اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبادت میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے کسی کی عبادت کا ارادہ کر لیا ہے تو ایک فرعون کیا کتنے بھی فرعون آ جائیں اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بتا رہے ہیں اس واقعے میں۔ اس لیے کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کر دیتے جس سال قتل کی باری نہیں تھی، نہیں اسی سال پیدا کیا۔ اب اللہ نے دکھایا، کیونکہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو
بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا اور فرعونیوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، انہوں نے نہیں مانا. تو نہیں مانا تو اللہ نے کیا کیا؟ اب مان لیا تو اللہ نے کیا کیا؟ بس واقعی کی یہ تربیت ہے جو ہمارے لیے ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب سپاہیوں کو پتہ چل گیا، سپاہی کھڑا کر دیتا. تو ان کی ماں گھبرا گئی، یہ تو ختم ہونے کا سال ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرا گئی، یہ تو ختم ہونے کا سال ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر وحی کیا، القا کیا، جو بھی کہ آپ گھبراؤ نہیں. کیا بات؟ کیا مت گھبرائیے، آپ اس بچے کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دیجئے بس. ہم آپ کو دیکھو اللہ کی قدرت، یہ بچہ ہم واپس کر دیں گے آپ کو، ہم تمہیں واپس کر دیں گے بچہ، تم اس کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دو. تو یہ واقعہ صرف سننے سنانے کے لیے، اللہ کی ذات پر یقین بنانے کے لیے. ہاں ڈال دیا تو دل میں آ کے اطمینان ہو گیا. اب ہے تو انسان نا، پھر گھبرا گئی تو بات نکل گئی دل سے کہ اللہ نے کہا واپس کر دیں گے. اب گھبرا گئی تو پتہ نہیں بچے کا کیا ہوگا. اب بھائی بہن کو لگا دیا پیچھے کہ دیکھو تابوت کہاں جا رہا ہے. اب ڈر گئی نا کہ میرے سامنے قتل ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں تابوت کہاں جائے گا، کوئی اس کو جانور نہ کھا جائے کوئی. اب یہ خوف آ گیا. تو بہن لگی پیچھے دیکھتی، روایت ہے آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے، مگر یہ بات تو اتنی ہے کہ دریائے نیل میں ان کو ڈالا گیا اور وہ تابوت فرعون کے محل میں جا کے ٹھہر گیا. جو دریا وہاں سے مڑتا تھا فرعون کے محل میں، وہاں چلا گیا. اللہ کی اسکیم، اللہ کی اسکیم چل رہی ہے. اور وہ لمبا واقعہ ہے. وہاں پریشان. اب وہ بچہ آ گیا گود میں، آسیہ فرعون کی بیوی، دیکھ لیا بڑا خوبصورت، جس سے فرعون کی تباہی، جس کو فرعون کی تباہی کا ذریعہ بنانا تھا، اس کے گھر میں پال رہے ہیں. یہ ہے اللہ جس کے قتل کرنے کا منصوبہ فرعون نے بنایا. ایسی یقین کا دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم ہیں ایمان والے، ہم تو ہیں ایمان والے. ہم سب مومن مسلمان ہیں سارے. تو ہمارے ایمان کی اللہ دلیل مانگے. دلیل کیا تمہارے ایمان کی؟ بتاؤ تو صحیح. ایمان کا ذرہ نہیں ہوتا ہے. یہ موجود ایمان پر دعویٰ کر دینا، مطلوب ایمان کی فکر نہیں. جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، موجود ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم نہ جانے کتنے لوگوں میں تو وہ بھی نہیں ہے، اربوں لوگوں میں تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی کلمہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. 2.5 ارب میں اس کے پاس کلمہ ہے. 7-7.5 ارب آبادی بتاتے ہیں. تو ہم پر اللہ نے انعام کیا، ہمیں کلمہ دیا. اللہ نے ہم پر مہربانی کی. اب اس کی حفاظت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے باقی رہتی ہے اور کیسے ضائع ہوتی ہے،
بہرحال موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے تو نہیں مانا. آسیہ لے گئی، بہت پیارا بچہ ہے، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنے گا، ہم پال لیتے ہیں اس کو. تو فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بنے گا. وہ ایک واقعہ لکھا ہوں یہاں پہ، بات لکھی ہے، اگر فرعون اگر اس وقت یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہماری بھی آنکھ کا ٹھنڈک بنے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے. اللہ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہم کوئی لینا تو چاہے. اللہ نے ہدایت کے دینے کا انتظام کیا ہے، نبیوں کو بھیجا، حالانکہ براہ راست بھی دے سکتے ہیں، بغیر نبی کی محنت کے بھی ایک سلسلہ اللہ نے خود بنایا ہے. تو خیر اب آپ پڑھنا شروع ہو گئے، سارا انتظام ہو گیا. شاہی کھانا مل رہا ہے، شاہی تربیت. ہاں موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ ان کو مزے میں بچہ. سلسلہ یہی تک نہیں، بہت موسیٰ علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام واقعہ جو اللہ نے قرآن پاک میں وحی کیا، اگر اس کا صحیح طریقے سے ہمارے دل میں اتر جائے نا تو ہمارا ایمان پکا ہو جائے. ایسی اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ایک ایک واقعے میں. خیر بات تو یہاں تھی کہ بنی اسرائیل کیسے مصیبت میں پھنسی اور کیسے نکلی، تو اس کا انتظام اللہ نے یوں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی. آپ ہمارے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لینے کی درخواست کی، ہارون علیہ السلام کو. تو نبوت ایسی چیز تھوڑی ہے جلدی سے دے دے اللہ پاک. دنیا تو 1 منٹ میں دے دیں گے، 1 سیکنڈ میں. سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے دے جس سے پہلے کسی کو دی اور اس کے بعد میں نہ لو. اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو ساتھ کر دے. دعوت کا کام سمجھنے کی ضرورت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے میری معاونت میں. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو احسانات گنوانا شروع کر دیے. احسانات دنیا تو ایسی دے دی سلیمان علیہ السلام کو، اور ایسی دی جس کو نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو دیں گے. ایک دعا مانگی دے دی. اللہ نے احسانات گنوائے موسیٰ علیہ السلام. میں نے جب تم پیدا ہوئے تھے اور تمہارے قتل کا پروگرام بن رہا تھا، اور کیسے میں نے تمہاری ماں کے دل میں ہلکا کیا، اور کیسے تم نے تابوت میں ڈالا، اور وہ کیسے میں نے تابوت کو فرعون کے محل تک پہنچایا، اور کیسے میں نے تمہاری ماں ساری گنوا دی اللہ پاک. پھر بتایا کہ اچھا تمہارے بھائی کو بھی تمہارے ساتھ کر دیتے، اس کو بھی نبی بنا دیتے. ہاں یہ دعوت کا کام نبی، یہ دعوت کا کام ہمیں بھی ملا ہے، ہم نے اس کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے. دعوت کا کام انبیاء علیہ السلام سے منتقل ہوا ہے، انبیاء سے انبیاء میں منتقل ہوتا رہا ہے. کہ ختم نبوت کی برکت سے یہ دعوت کا کام اس امت میں منتقل ہوا ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جو اللہ نے بتائی کہ دیکھو ہم نبی بنا دیتے، پہلے احسانات گنوائے. اب امت پھنسی ہوئی کیسے نکلتی ہے اس واقعے سے سنو. انسانیت یہ واقعے میں ہے کہ پھنسی ہوئی تھے نا، بنی اسرائیل پھنسے ہوئے تھے مظالم میں. موسیٰ نے نبوت دیا، فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، اور بنی اسرائیل کی طرف بھی بھیجا. اور نرمی سے دعوت دینا، یہ تربیت میں ہے. فرعون رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے،
اور اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نرمی سے دینا. ایسی ہر نبی کے دل میں اللہ پاک کے ڈالتے تھے خیر خائی جذبہ، خیر خائی کا ہونا چاہیے آدم کی اولاد کا. ان کو پتہ نہیں ہے پھنس گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی جاتی. فرعون تو نہیں مانا، بنی اسرائیل کو دعوت دی. یہ تو بگڑے ہوئے مسلمان تھے نا بنی اسرائیل. اب ان کو دعوت دی، اب محنت ہو رہی مستقل. لیکن محنت میں ایک تربیت کا وقفہ ہوتا ہے. وہ وقفہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس سے بہت مشکلات آتی ہیں، بہت ساری چیزیں قربان ہوتی ہیں، بہت تکالیف ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فیصلہ بھی ہوتا ہے اللہ کا. وقفہ تربیت تھا وہ. اب چیخ پڑے بنی اسرائیل پھر بھی کہ موسیٰ تم ہم سے دین کی بات کرتے ہو، مظالم تو مسلسل ہم پہ ڈھا رہا ہو. اللہ ان سے کہو اپنا قبلہ صحیح کریں. انہیں نماز کا حکم آ گیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اب جب دعوت سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بنی اسرائیل نے اپنے رخ کو صحیح کر لیا، 40 سال لگے محنت میں قریباً، انہوں سے ہی بتائیں. اب فیصلہ ہو گیا. جب رخ صحیح ہو گیا، یہ وقفہ تربیت تھا. رخ صحیح ہو گیا، موسیٰ نے دعا مانگی، نماز پڑھ کے دعا مانگی، اللہ نے کہا فیصلہ ہو گیا، تم بنی اسرائیل کو لے کے نکلو، باقی فرعون سے ہم خود نمٹ لیں گے. بس یہی طریقہ ہے نکلنے کا قیامت تک مصیبت سے. اس کے علاوہ کتنے بھی طریقے رائج ہو جائیں، مصیبت سے، مسائل سے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے، کہ انسان بن جائے. پھر تھوڑا ہوگا تو تھوڑے ہی کو اوپر کریں گے. یہ نہیں کہ زیادہ اگر اکثریت والے انسان نہیں بنے اور تھوڑے لوگ انسان بن گئے تو اللہ پاک ان کو اوپر کر کے ان کو ختم کر دیں گے. ایسے کی اللہ پاک نے جب بنی اسرائیل پورے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا انہوں نے اور اپنے رخ کو صحیح کر لیا، اپنے قبلے کو صحیح کر لیا، اب ان کی دعا پر فیصلہ ہو گیا. بنی اسرائیل کو لے کے نکلے. اب پھر اللہ یہ اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہیں. اس نکلنے پر بھی واقعہ سن لیا. وہ بھائی اللہ کی قدرت پر یقین کرنا اس واقعے سے، اور اس کو یقین کر کے اس کو عمل میں لانا. ہم کلمے کا یقین، کلمے کا یقین، کلمے کا یقین، تو یہی تو ہے سارا یقین. اللہ چاہتے خاموشی سے نکال دیتے بنی اسرائیل کو، نہیں، ان کو راستہ بلا دیا، رات میں نکلے، رات میں نکلے، راستہ بلا دیا اللہ پاک نے. وہ سامنے بحر قلزم آ گیا. اب کیا کرے؟ تو کچھ نہ کشتی نہ کچھ. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سامنے. اب پیچھے فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل پہلے اجازت دی کہ چلے جاؤ چلے جاؤ. پھر بعد میں لوگوں نے بھڑکایا، ان کے حواریوں نے بھڑکایا اس کے کہ چلے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اچھا تو پکڑو. اب پکڑنے کے لیے فرعون بھی آ گیا پیچھے اپنے لشکر کو لے کے.
اب یہاں اللہ نے قدرت ظاہر کی، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، بنی اسرائیل خالی ہاتھ. ظاہر میں سب ہلاکت نظر آ رہی ہے، یہ رہا نا سر. موسیٰ نے بنی اسرائیل ظاہر ہے رخ تو بدل لیا تھا، لیکن جو نبیوں کے ایمان تھا وہ تو نہیں بنا تھا نا کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، پھنس گئے ہم، یہ موسیٰ ہم تو مارے گئے. یہ سمندر ہے سامنے اتنا بڑا، یہاں جائیں گے ڈوبیں گے، پیچھے تو آ ہی رہا ظالم، پتہ نہیں کتنے لاکھ فوج لے کر. کیونکہ پورے واقف کار ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی قدرت سے، پوری معرفت ہوتی ہے، جس معرفت کی ہمیں بھی ضرورت ہے. وہ کیسے پیدا ہوگی، کیسے بنے گی؟ بس اس معرفت کا حاصل ہونا، پھر اللہ کی مدد کا لینا. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، اللہ ہی کو پتا ہے بھائی. چلے تو بہت لگا لی ہم نے. ملکوں بھی سفر کر لیا، اب تو تعارف بھی اسی سے ہوتا ہے نا بھائی، اتنے سفر ہے ان کی، یہ ایمان کا کیا حال ہے، اس کا کوئی تعارف نہیں ہے. نماز کا کیا حال ہے، کوئی تعارف نہیں ہے. اگر محنت سے تو مقصود یہ تھا، محنت سے تو مقصود یہ تھا کہ یقین مخلوق سے نکل کر خالق پر آ جائے، اور اسباب سے، وسائل سے، چیزوں سے نکل کر اعمال پر آ جائے. یہ مقصود تھا اس محنت سے، جس پر اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کا فیصلہ آتا ہے. جیسے آتا ہے، آیا ہے، اب بھی آ رہا ہے، اور جیسے آتا رہا سے قرآن بھرا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جانتے تھے اللہ کی طاقت کو، یہ معلوم تھا کہ اللہ پاک ضرور ہمیں راستہ دیں گے. یہ یقین میں تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا، جبھی تو کہا کہ کل ہرگز نہیں، ہمیں اللہ راستہ دیں گے. حالانکہ راستے کی کوئی ظاہر شکل نہیں تھی، لیکن یقین تھا کہ اللہ ہمیں راستہ دیں گے. ایسی نماز اللہ کے ہم بھی پڑھ لیں کہ اللہ اس ہماری نماز سے یہ مسئلہ حل کر دیں گے. پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، مگر پہلے وہ نماز بنے تو صحیح، پہلے وہ کلمہ بنے تو صحیح. وہ اللہ کے وعدوں کا یقین بنے تو صحیح، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین بنے تو صحیح پہلے اس محنت کے راستے سے. صرف نکلنا نکالنا ہی تھوڑی مقصود ہے، خالی نکالنے سے کیا مقصود ہے وہ سامنے ہونا چاہیے، چاہے چلہ ہو، چاہے 4 مہینہ، چاہے سال، چاہے 7 مہینے، چاہے مقامی کام، چاہے 2.5 گھنٹے. اللہ پاک نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، مارو لاٹھی کے اوپر، سمندر پر.
اللہ پاک اپنی قدرت کو خلاف عقل ظاہر کرتے ہیں. انسان کی عقل میں بھی نہ آ ہی نہیں سکتی. کیسے آئے گی؟ یقین میں تو آ سکتی ہے، عقل میں نہیں آئے گی. یقین میں آ جائے گی تو بس مسئلے پھر حل ہو جائیں گے. اب سمندر سے لاٹھی، ایک لاٹھی پر سمندر کو مارنا، اب اللہ نے جو راستے بنائے نا، تو یہ راستے، اب ساری دنیا کے انسان اس پہ کتنا بھی زور لگا لیں کہ یہ راستے کیسے بنے، تو عقل میں تھوڑی آئے گا. ایک لاٹھی مارتی 12 راستے. سب نکل گئے. اس کو بتانا تھا کہ تو نے جتنی اسکیم چلائی تھی نا، دیکھ اس کا آج کیسے کام ہوتا ہے پورا. بس یہ آخری وقت جو ہے نا، اس سے پہلے ہی اللہ پاک سمجھا دے، اس سے پہلے ہی سمجھا دے اللہ پاک. اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کے ہدایت کا نہیں فیصلہ. فرعون کی سمجھ میں نہیں آیا، قبطیوں کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ کا فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے. بس اسے ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب جب اس نے دیکھے راستے، اب بنی اسرائیل کو اللہ نے نکال دیا اس پار، پورے 12 کے 12 قبیلے. قبیلے سے باہر. اب جو دیکھا راستے بنے ہوئے تو اس کو بھی حوصلہ ہو گیا. اترو، پکڑتے ہیں بنی اسرائیل کو. ہاں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی اسکیم کیا چل رہی ہے. وہ تو اپنی اسکیم پہ ابھی بھی پھنسا ہوا ہے. اس لیے محنت کر کے اللہ کی موافقت کو حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جب اللہ کی موافقت ہو جاتی ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے موافق ہو جائے گی پھر. اور اگر اللہ کی مخالفت ہو گئی، اللہ سے اختلاف ہو گیا انسان کا، تو اللہ حکم کر دیتے ہیں کائنات کو کہ تم بھی سب اس کے خلاف چلو. فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، جاؤ ان کی زندگی اجاڑ دو، ان کی کھیتی بگاڑ دو. اللہ فرشتوں کو مخالفت چل رہی ہے، اللہ سے اختلاف چل رہا ہے انسانوں کا. مصائب اور مصیبت اور آلام سارے اسباب ہونے کے باوجود کائنات کو مخالف. اس لیے اللہ کی موافقت کیسے ہوگی اور اللہ کی مخالفت کیسے ہوتی ہے، اس محنت سے سمجھنا ہے. وہی سمندر بنی اسرائیل کے لیے موافق ہو گیا، اب وہی سمندر فرعون اور فرعونیوں کے لیے مخالف ہو گیا. دونوں کے لیے فیصلے تھے اللہ کے. اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے تو لاٹھی بھی مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. سمندر کو مخالف ہونے کا حکم صرف اللہ نے براہ راست دے دیا. جب فرعون اور اس کے لشکر پہنچا بیچ میں، اللہ نے حکم کیا پانی کو جڑ جاؤ. اب غوطہ کھانے لگے سب. تو اس وقت جب انسان کی جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، یہاں سے غرغرہ آ جاتا ہے نا، تو اس کو سارا مشاہدہ غائب ہو جاتا ہے اور سارا غائب مشاہدے میں آ جاتا ہے. جو کچھ مشاہدے میں تھا، ملک، مال، سونا، چاندی، حکومت، بادشاہ، غائب.
اور جو کچھ غیب میں تھا، جو اللہ پاک خبریں بھیج رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، جو ہم یقین میں نہیں لا پا رہے، وہ سارا مشاہدے میں آ جاتا ہے. ایسی فرعون کو بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بات جب تک کہہ رہے تھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جب روح یہاں پر پہنچ کے نکلنے والی تھی تو ساری اس کی محل اور ساری اس کی حکومت اور ساری اس کی بادشاہت سب غائب ہو گئی. سب نظر آنے لگا. تو وہاں وہ بن گیا پکا مومن فرعون. ایسے بننے کے بعد سب پکے مومن ہو جائیں گے کہ ہم جاتے ہی ماں ہم جاتے دے دو، ہمیں پھر چھٹی دے دو، ہم جا کے اب کچھ نہیں کریں گے، یہی کریں گے بس. اب وہ کہتا ہے موسیٰ فرعون جب سب ختم ہو گیا نا، جب ہوتا آپ دیکھ لیا وہ تو سارے نظر آنے لگا اس کو بھی. موسیٰ علیہ السلام تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے بھائی. اب کہہ رہا ہے اب کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. پہلے کیوں نہیں لایا؟ کہ پہلے مشاہدے پہ چل رہا تھا، اب غائب پر آ گیا. اس لیے مشاہدے سے یقین ہٹا کر خبروں پر لانا کہ حکم کو پورا کرنے پر یہ وعدے ہیں، نماز کے پڑھنے پر یہ وعدے ہیں، اچھے اخلاق پر یہ وعدے ہیں، اخلاص پر یہ وعدے ہیں، اکرام مسلم پر یہ وعدے ہیں. اور دعوت کی محنت پر اصحاب دعوت کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ وعدے، وہ اصحاب دعوت کے ساتھ، اس امت کے ساتھ بھی ہے. اس کو یقین میں لانا. اس لیے کہتے ہیں بھائی ہماری اس پورے دین پر چلنے کی استعداد ہی اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب یہ کلمہ یقین میں آئے گا. اسے کہتے ہیں یہ 6 نمبر ہے، استعدادی نمبر ہے. ایک ایک چیز کی استعداد پیدا ہوگی، لیکن بنیاد اس کی کلمہ ہے. اس کلمے کے یقین کو، اس کلمے کے یقین کو دل میں اتارنے کے لیے جو نوکے زبان سے دل تک پہنچے، وہ تربیت وقفہ ہوگا، اس میں تربیت ہوگی. یہی وقت ہے. کہ اب اپنے جان مال سے کی قربانی دے کر، اپنی خواہشات کی، اب جذبات کی، ہر چیز کی قربانی دے کر اس کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، خالی پھرنا نہیں. کلمے کی دعوت، اس کلمے کو اپنے اندر اتارنے کے لیے مجاہدہ اور قربانی، یہ تربیت کے دوران یہ کرنا ہوگا کہ کلمے کی دعوت کو، اس کلمے میں جو اقرار کیا ہے، جس کا اثبات کیا ہے، جس کا انکار کیا ہے، اس کی دعوت لو، لے کے چلے کہ اس میں نفی اثبات ہے. اس نفی اثبات کو اتنا بولا جائے، اتنا سنا جائے، اتنا سوچا جائے کہ دل میں ترکیز ہو جائے. اس کی ترکیز کہتے ہیں، جیسے نیزہ گاڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترکیز. یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات، اللہ سے ہونا، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونا،
اور اللہ کے احکامات، اللہ پاک کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پورا کرنے پر اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ اس محنت سے بنے گا۔ شکل حاصل ہو گئی ہے، فیصلہ شکل پر نہیں ہوتا ہے، فیصلہ حقیقت پر ہوتا ہے۔ ایک شیر کی شکل ہے، اس کی کہیں بھی شکل بنا دو، دیوار پہ بنا دو، کہیں بھی بنا دو، یا شیر مردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شیر، اس سے بچے بھی کھیلیں گے۔ اور ایک شیر کی حقیقت ہے، اگر حقیقی طور پر شیر آ گیا سب ڈر جائیں گے۔ ایسی یہ کلمے کے الفاظ ہیں، گول ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اسباب اور وسائل کی قربانی لازم ہے۔ اللہ پاک کا جو فیصلہ دو ہی چیز پر ہوتا ہے انسان کے ساتھ کامیاب کرنے کا، ایک ایمان پر، ایک عمل پر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان اور عمل، اس کی لمبی تفصیل ہے، جو ہم آہستہ آہستہ اس پر آنے کی محنت کر رہے ہیں۔ اب ایمان عمل ہے، چاہے جھوپڑے میں رکھتے ہیں اور رہتا ہو تو کامیاب، چاہے وزارت کی کرسی پہ ہو تو کامیاب، بادشاہ کی کرسی پر بھی ایمان عمل والا کامیاب، جھوپڑے کے اندر ایمان عمل رہنے والا بھی کامیاب۔ اس کے بغیر چاہے مال اسباب کتنے بھی زندگی کے بنانے کے ہوں، لیکن بننا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک سب کچھ دے کے بگاڑ سکتے ہیں اور سب کچھ کے بغیر زندگی بنا سکتے ہیں۔ وہ چاہے تخت سے بٹھا کے ذلیل کر دے، زندگی بگاڑ دے، وہ چاہے ریت پہ ڈال کر پال کر دکھا دے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کہاں ڈالا تھا؟ کہاں چھوڑ کے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ اور نمرود کہاں تھا؟ یہ واقعات ہے جی، تو ہماری تربیت کی لے سارے واقعات۔ نمرود کی کہاں زندگی بگاڑی؟ تخت پر حکومت بادشاہت میں رکھ کے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے اس کو مچھر سے الگ کیا۔ حالانکہ مچھر کی ضرورت ہے، بتایا کہ دیکھو اس کو اپنا آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، سب سے کمزور مخلوق، اس کے سامنے بھی تیری نہیں چل سکتی۔ تو ان دو چیزوں کی محنت ہے تبلیغ، ایمان اور عمل، دونوں میں قربانی ہے، اسباب اور وسائل کی قربانی اور جسم کی لذات اور شہوات کی قربانی۔ پہلے کو ایمان کہتے ہیں، دوسرے کو عمل کہتے ہیں۔ اس پر پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اللہ پاک کی نصرت جو آئی ہے، اس سے پہلے جو وقفہ تھا، اس سے پہلے جو وقت تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ نصرت تو ہمارے سامنے، فیصلہ اللہ کا سامنے۔ کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے وجود، وہ دعوت کا وجود، پہلے دعوت وجود میں آئی، پھر اس دعوت کو چلانے کے لیے وقفہ مشکلات کا آیا،
تربیت کا وقفہ، اس میں پٹائی ہو رہی ہے، رگڑائی ہو رہی ہے، آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے. کیسی تکلیفیں پہنچی. یہ ذرا پچھلے 4 مہینے، سال 7 مہینے میں یہی تو ہوتا ہے. اگر اس کو برداشت نہ کیا تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر پورا ثواب تو مل جاتا ہے. ابھی تو کچھ نہیں تھا سامنے، کلمہ پڑھا، کلمے کی دعوت پڑھا، گھسی تو ہاتھ پر، رب تو شیطان سینے پر. نیزہ مار کے ہلاک کر دیا، 3 سال قید کر دیا. یہ تو وہی برداشت کر سکتے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن طریقہ کار یہی ہے کہ دعوت کا وجود ہے پہلے، پھر دعوت کے دینے میں جو قربانی آ رہی ہے اس کو برداشت کرنا ہے، پھر نصرت کا وعدہ ہے. اس لیے 13 سال خالی تربیت، خالی مجاہدہ، خالی مشقت، ایمان پک رہا ہے اندر. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر بشارت سنا رہے ہیں، اس بشارت کے یقین پر اپنی دعوت کو نہیں روک رہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. اب جب یہ وقفہ پورا ہو گیا، ہجرت کر لی. ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نصرت بھیج دی بدر میں. اس لیے پہلے دعوت کا وجود، پھر قربانی کا، مشقت کا، پھر نصرت کا، پھر فیصلہ آتا آخر میں اللہ کا کہ جہاں تم ہی اوپر رہو گے، اب تمہارے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تم جہاں ہاتھ ڈالو گے کامیاب ہو جاؤ. یہ فیصلہ اللہ کا. لیکن یہاں سے گزرنا ہوگا. ہم سمجھتے تھے 4 مہینے کا وقت پورا ہو گیا، سال کا وقت پورا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن جتنی آنی چاہیے اس میں ابھی پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی. اللہ ہی ہوگا. لیکن تبدیلی کا راستہ یہی ہے کہ کلمے کی دعوت، اس کی حقیقت، نماز کی دعوت، اس کی حقیقت، علم کی دعوت، اس کی حقیقت، ذکر کی دعوت، اس کی حقیقت، ایسے اخلاق کی. جب حقیقت حاصل ہو جائے گی کلمے کی اور نماز کی نا، جب کلمہ دل میں رچ جائے گا، بس جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ ہو. اگر ہماری تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نماز پڑھ کے کوئی کام کہتے ہیں تو دھیان میں اللہ ہوتے ہیں، جہاں سے کام ہوگا وہ ہوتا ہے. یہاں مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے. ہم نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، لیکن 100% اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہے. یہ جہاں سے ہوتا ہوا نظارہ اس کا بھی دھیان ہے کچھ اندر، بس یہاں فرق ہے ذرا بھی. صحابہ کی بات نہیں تھی، ان کو اللہ کے غیر کا دھیان ہی نہیں تھا، اور اللہ کی باتوں کا ایسا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا اس عمل کو یقینی جانا. چاہے بارش کا مسئلہ ہو، چاہے کسی اور کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے جانور، اب جنگل میں جانور آ گئے، جانور تھے جنگل میں،
اور چھاؤنی ڈالنی ہے صحابہ کو، وہ سارے شیر چیتا سب اس کے اندر ہے، اب چھاؤنی ڈالنی ہے، اب کیا کرے بھائی؟ تو ایمان بنا ہوا تھا نا کہ سارے اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں سب. ہم بھی دعا مانگتے رہتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وہاں نہیں تھا یہ بات کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا. کھڑے ویران کیا سارے بھاگ خالی کر کے جنگل. صلاۃ الرات پڑھتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں ایک ہے صلاۃ الرات پڑھ کے یقین ہو گیا کام. لیکن وہ صلاۃ الحاجات میں اس نماز میں کہ کیا کیا چیزیں ہو تو ہو، تب تو ہوگا اس نماز میں کہ اس میں اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین 100% جو دعوت میں دیا اس کی مشق یہاں کیا، اللہ کا دھیان 100% جو دعوت میں دیا اس کی مشق یہاں کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ علم دیا اس علم کی مشق نماز میں کی، جس اخلاص کی دعوت باہر دی اس اخلاص کی مشق نماز میں کی. اب جب ایسی نماز بن جائے گی تو پھر جو چاہو اللہ سے لے لیں. ایسی نماز بنانے کے لیے تو بہت زیادہ تو نہیں، بس طریقہ محنت صحیح ہو جائے. جو طریقہ محنت ہے کہ اس میں محنت میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے بس. سارے احکام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایسے ہی مسئلے حل ہو رہے تھے نا، پھر بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے. پھر تو اللہ پاک کی ذات عالی پر ایسا یقین، اگر رستم یہ کہہ رہا ہے جو 1,30,000 یا پتہ نہیں کتنی فوج لے کر آئے، اور جو ان کے سامنے صرف صحابہ کی 30,000 کی جماعت، اور رستم یہ کہہ رہا ہے ساری بات چیت کے بعد، ساری بات چیت سننے کے ماننے والے تو ہے ہی نہیں. ربیع بن عامر رضی اللہ وہی بات، مغیرہ رضی اللہ وہی بات، تو کہ یہ تو ماننے والے نہیں بھائی. تو اس نے دھمکانے کے لیے کہا کہ صبح پتہ چل جائے گا تمہیں قادسیہ کے میدان میں، ہم تم کو اس کی خندق میں دفن کر دیں گے. یہ رستم کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑے لپسی ہوئی تلوار والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم دفن نہیں ہوگے، دفن تم ہو گئے. ایمانی خود حاصل کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ اعمال کی خود حاصل نہیں ہو سکتا. ہم تو ابھی خلیفہ صاحب پر ہیں بھائی، اس میں بھی ڈنڈی مار دی. تو باتیں ہوتی ہیں، حقیقت محنت سے آئے گی. محنت میں 2 چیز قربان، جیسے پہلے عرض کیا، اسباب و وسائل کی قربانی جس سے ایمان بنے گا. کسی کی چھوٹی دکان وہ بھی قربان کر دے، کسی کا بڑا کارخانہ ہے وہ بھی قربان کرے وقتی طور پر، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، ایمان کے بننے کے لیے. ہاتھ سے جو دل اٹکا ہوا ہے نا، ٹھیلے والے کا ٹھیلے میں، کارخانے والا کا کارخانے میں، اور عہدے والا کا عہدے میں، اور تاجر کا تجارت میں دل اٹکا، وہاں سے دل کو وہاں کے اٹکنے کو باہر نکالنا، یہاں سے نہیں ہوتا. اس کو کرو قربان. اب قربانی کہاں سے بنے؟ تو قربانی تو جب بنے گی جب اس کا خیال بھی جائے. قربانی تو جب بنے گی جب نکل گئے اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کو بنانے کے لیے، تو اس کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس کا خیال بھی تو چھوڑنا پڑے گا نا، یا اس کی خیر خبر ہوتی رہے.
پھر کیا قربانی بڑی؟ اور عمل کو بنانے کے لیے اب جسم تو نفس کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہے نا، اس کی یہ بھاگتے ہی نفس کی طرف ہے۔ اگر روح نورانی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور روح کو محنت ہی نہیں کی تو جسم اس پر حاوی ہو جاتا ہے، روح بس بدار ہو جاتی ہے۔ پھر جسم کا تقاضا تو آرام کرنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، لذت کا، ہی سارا جسم کا تقاضا ہے، شہوات کا، خواہشات کا، اس کو قربان کرنا ہوگا حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ 24 گھنٹے کے احکامات ہی احکامات ہیں، صرف نماز روز نہیں ہے نا، وہ تو بنیادی چیز ہے اور بڑا عمل ہے۔ لیکن مسلمان کے اکرام یہ بھی تو احکام حکم میں سے ہے، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی یہ بھی تو حکم میں سے ہے، اچھے اخلاق یہ بھی تو حکم میں سے ہے، لوگوں پر حق کرنا، انسانیت پر خرچ کرنا یہ بھی تو حکم میں سے ہے، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی تو حکم میں سے ہے، انصاف کرنا یہ بھی تو حکم میں سے ہے۔ ابھی اس پہ سارا اپنا بدن قربان ہوگا۔ نہیں تو مسجد میں جاتی دیکھے پنکھا کہاں ہے وہی جگہ آدمی کر، تو لذات کیونکہ جسم کا تقاضا نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے جو مزے نفس کے ہوتے ہیں، نفس کے خلاف قربانی ہو گئی۔ نفس کہے گا سارا مال جمع کر لے، حکم کہے گا نہیں تو اپنی ضرورت کرے باقی دے۔ مخلوق سے بھی جیسے خالق سے تعلق بنانا ہے ایسے مخلوق سے بھی تعلق بنانا ہے، تو مخلوق سے تعلق تو اس لائن سے بنے گا، تو تعلق ہی ختم ہو گیا، امت کیا بنے گی؟ اکرام ہی سب، مسلمان کا اکرام ختم ہو گیا، ابھی امت کہاں سے بنے گی؟ مسلمان ایک دوسرے سے بغض رکھے، کینہ رکھے تو کہاں سے امت بنے گی؟ مسلمان کی خیرخواہی نہ ہو، یہ تو صرف مسلمان کے لیے، کیونکہ اللہ پاک اس مسلمان کا اکرام کر رہے ہیں اس کے کلمے کی برکت سے، کلمے کی وجہ سے کہ آسمان زمین کو روک کے رکھا ہے اس کلمے والے کے لیے، اور ہماری ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو نقصان پہنچا ہے؟ یا کیسا بھی مسلمان ہو، کلمہ پڑا ہے اس نے، بس اس کلمے کا اکرام اللہ کر رہے ہیں۔ اور حقوق کی ادائیگی میں سے ساری مخلوق آ گئی، یہاں تک کہ جانور بھی آ گئے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی آ گیا۔ اخلاق یہ نہیں کہ غیر مسلم سے ہمارا اخلاق کچھ اور ہوگا، نہیں، وہی اخلاق ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تمہارا بیٹا اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرے تو یہ اخلاق ہے کہ غیر مسلم کا ساتھ دینا، بیٹے کا نہیں دینا، یہ اخلاق ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو اللہ نے اس محنت کو دوبارہ چالو کیا جو محنت صدیوں سے بند تھی، طریقہ محنت، جب تک یہ محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے نہج پر تھی، انسانیت بھی ترقی کر رہی تھی، انسانیت ترقی کر رہی تھی،
لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو رہی تھی، امن قائم ہو گیا، اخلاق اچھے ہو گئے، معاملات درست ہو گئے، اس محنت کے راستے سے اللہ کی مدد و نصرت آنا شروع ہو گئی، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہو وہ بھی امن میں آ گئے، ان کے لیے بھی امن۔ عمر رضی اللہ عنہ کہ کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھو گی۔ اب محنت رک گئی تو اللہ پاک نے تو اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا، محنت میں فرق آیا، آہستہ آہستہ وہ محنت دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت رک گئی، اس لیے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ دعوت اللہ کے لیے نا، دعوت الدین یعنی دین کی دعوت کے لیے، کلمے کی دعوت، نماز کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اس دعوت کے لیے نقل و حرکت رک گئی۔ اس سے دو بڑے نقصان ہو گئے۔ ایک نقصان یہ ہوا کہ دعوت کے رکنے کی وجہ سے لوگوں کا، انسانوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو گیا، جو جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، جو ان کی نقل و حرکت پر، ان کے اخلاق پر، ان کے اکرام پر، ان کے انصاف پر، ان کی ہمدردی پر متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوئے تو داخلہ بند ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا اس دعوت اللہ کی نقل و حرکت کی رکنے کی وجہ سے کہ مسلمان کے اندر سے دین نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ تو اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کرام و مشائخ کو کہ اس نقل و حرکت کے رک جانا، بے دینی کے ماحول میں انہیں دین کو سنبھالا اور قائم رکھا، جو ابھی تک قائم ہے، لیکن محدود ہو گیا، محدود انسانوں تک ہو گیا، عموم سے نکلنا شروع ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اسے حفاظت کروائی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتا اس دین کو اب قیامت تک کوئی بھی، تو کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دین نہیں ختم ہو سکتا، اپنی جگہ رہے گا، چاہے تھوڑا رہے لیکن رہے گا ضرور، حق دین وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے، وہ حق دین باقی رہے گا۔ اب اس کی اشاعت اور اس کی اقامت دین کے لیے جو امت کی ذمہ داری دی گئی تھی، جو امت کو ذمہ داری بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کے لیے کنتم خیر امت کہا گیا، وہ بھول گئی۔ اس کے لیے اب امت کو واپس جو وقت مانگا جا رہا ہے، یہ ہم سے جو وقت مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ محنت، وہ ذمہ داری جو اللہ پاک نے اس امت کو کی ذمہ لگائی تھی، جس پر اس کی امت کی تعریف کی گئی، اور جس کے مستحق اس امت کے پہلا طبقہ ہو گیا، اس طرف اللہ نے اس 14ویں صدی میں اس کام کی دوبارہ نسبت قائم کر دی۔ 14ویں صدی میں صدیوں کے بند ہونے کے بعد ایک آدمی کی فکر پر، ایک کی فکر، مولانا الیاس رحمۃ اللہ، مسجد میں ساتھی نہیں، ارے مسجد میں ایک ساتھی بھی فکر کرے گا، اللہ اس کو ذریعہ بنا کے کام چلا دیں گے۔ ایک ساتھی بھی اگر فکر پہ کھڑا ہو جائے گا مسجد کا، محلے کا، تو جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ پاک نے سارے عالم کے انسانوں کی طرف اس محنت کو پہنچا دیا، سارے عالم میں پہنچا دیا۔ ایک آدمی کی بھی 14ویں صدی میں سارے عالم کی طرف، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یہ دعوت اللہ کے لیے نقل و حرکت نہ ہو رہی ہو۔ اس کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، اس کے لیے اجتماع ہے، اس کی ابتدا 4 مہینے سے ہوتی ہے،
اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان کا 4 مہینے لگواؤ، اس لیے کہتے ہیں ہر گھر سے 4 مہینے کی چلے کی جماعت بناؤ، ورنہ مہینے میں ایک جماعت ضرور بناؤ۔ اور یہ شب جمعہ تو ہمارا ہے تو سارے ہفتے کی محنت کا نچوڑ ہے کہ جو سارے ہفتہ محنت کر کے ساتھیوں کو لے کر آئے، نقد تیار کر کے۔ اب اللہ کے راستے میں یہ جو ہدف دیا جاتا ہے نا، یہ ہمیں محنت کو بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے، ورنہ ہدف کیوں دیا جائے؟ ہمیں محنت سامنے آ گئی، اب محنت ہم سے بڑھ گئی تو کہتے چلو ان پر زور مارو تاکہ محنت بڑھا دیں، اس لیے ہدف دیا جاتا ہے، ورنہ ہدف تو ہمارے سامنے ہے۔ ہدف تو ہمارا یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے 100% ایمان عمل پر آ جاؤں اور سارے مسلمان 100% ایمان عمل پر آ جائیں اور سارے وہ غیر مسلم جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا وہ اسلام میں داخل، یہ ہدف ہے۔ تو وہاں تک پہنچنے کی نیت تو کر کے یہاں سے اس طریقے سے ہمیں آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب 4 مہینے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ پہلے، تو اس کے بعد بھی تقاضے ہیں۔ اب ہمت حوصلے سے آپ حضرات ارشاد فرماویں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، پوری جماعت اللہ پاک جو ہے خیر عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تمام